السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ حکومت نے 3,24,000 کروڑ روپے کے بھاری بجٹ کو اسمبلی میں پیش کیا۔ ریاست کی فی کس آمدنی 4,18,931 روپے تک پہنچ گئی۔ عوام ہی ہماری اولین ترجیح، ریاستی وزیر فائنانس کی اسمبلی میں تقریر۔ حکومت کی 6 گارنٹیز کو روبے عمل لانے کے لیے 50,713 کروڑ روپے بجٹ میں کیے گئے مختص۔ حکومت ہر حال میں اپنے وعدے پورے کر رہی ہے، بھٹی وکرمارکا نے کیا دعویٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کو مسلمان یقینی بنائیں۔ مکہ مسجد میں جلسہ یوم القرآن سے صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کا خطاب۔ SIR کے ضمن میں عوام کی رہنمائی کے لیے دارالسلام میں ایک ہیلپ ڈیسک کا کیا گیا آغاز۔ استفادہ کرنے عوام سے صدر مجلس اور اراکین اسمبلی کی اپیل۔ تلنگانہ DGP کے لیے 3 عہدیداروں کے ناموں کی مرکز نے دی منظوری۔ CV آنند متوقع DGP ہو سکتے ہیں۔ GHMC کے حدود میں اسمارٹ لائٹنگ سسٹم متعارف کرنے کا کیا گیا فیصلہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی حکومت نے چیف سیکرٹری تلنگانہ کے رام کرشنا راؤ کی میعاد میں 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ مرکزی وزارت پرسنل اینڈ ٹریننگ کی جانب سے اس سلسلے میں ریاستی حکومت کو اطلاع دی گئی۔ تلنگانہ حکومت نے رام کرشنا راؤ کی میعاد میں 3 ماہ کی توسیع کی اجازت طلب کی تھی، جسے مرکز نے منظوری دے دی۔ رام کرشنا راؤ کی میعاد میں یہ دوسری مرتبہ توسیع کی گئی ہے۔ انہوں نے 30 اپریل 2025 کو چیف سیکرٹری کے عہدے کا جائزہ لیا تھا اور ان کی سبدوشی 30 اگست 2025 کو تھی۔ تلنگانہ حکومت کی درخواست پر مرکز نے رام کرشنا راؤ کی میعاد میں 1 ستمبر 2025 سے 7 ماہ کی توسیع دی۔ رام کرشنا راؤ 7 ماہ کی توسیع مدت کی تکمیل پر 31 مارچ کو سبدوش ہونے والے تھے، لیکن تلنگانہ حکومت نے انتظامی بنیادوں پر مزید 3 ماہ کی توسیع طلب کی۔ مرکزی حکومت نے 3 ماہ کی توسیع کو منظوری دے دی ہے، جس کے تحت رام کرشنا راؤ جون 2026 تک عہدے پر برقرار رہیں گے۔ تلنگانہ حکومت نے سال 2026-27 کے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر فائنانس بھٹی وکرمارکا نے اعلان کیا کہ ریاست میں کل بجٹ 3,24,234 کروڑ روپے کا ہے۔ وزیر فائنانس نے بتایا کہ اس میں ریونیو اخراجات 2,34,406 کروڑ روپے، جبکہ سرمایہ جاتی اخراجات 47,267 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کی فی کس آمدنی 4,18,929 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے اور ترقی کی شرح 10.20 درج کی گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت کے اہداف اور ترجیحات کو ایوان کے سامنے رکھا۔ اپنی تقریر کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ عوام ہی ہماری اولین ترجیح ہے اور انہیں یہ موقع دینے پر ریاست کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عوام کے خدمتگار ہیں، حاکم نہیں۔ اقلیتوں کی بہبود کے لیے 3,769 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ تقریر میں وزیر فائنانس نے انٹرمیڈیٹ طلبہ کے لیے مڈ ڈے میل اسکیم کا اعلان کیا۔ ITI اور ATC اسٹوڈنٹ طلبہ کے لیے 2,000 روپے اسٹائفنڈ دیا جائے گا۔ شعبہ زراعت کے لیے 23,179، برقی کے لیے 21,285، سول سپلائز کے لیے 7,366، افزائشی مویشیاں کے لیے 1,529، شعبہ تعلیم کے لیے 26,776، صحت کے لیے 13,679، محکمہ لیبر کے لیے 998 کروڑ، خواتین بہبود و اطفال کے لیے 3,143، سیاحت کے لیے 1,224 کروڑ روپے،
ایس سی بہبود کے لیے 11,784 کروڑ، ایس ٹی کے لیے 7,934 کروڑ، بی سی کے لیے 12,511 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر فائنانس نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت اندرما فیملی لائف انشورنس اسکیم کا 2 جون سے آغاز کرے گی۔ 1.15 کروڑ خاندانوں کو فی کس 5 لاکھ روپے کا انشورنس فراہم ہوگا۔ بی آر ایس پارٹی کے ارکان نے وزیر فائنانس بھٹی وکرمارکا کی بجٹ تقریر سے واک آؤٹ کیا۔ کے ٹی آر، ہریش راؤ دوسرے لیڈرز کے ہمراہ نعرے لگاتے ہوئے اسمبلی سے باہر آئے۔ بی آر ایس کے ارکان مسلسل نعرے لگا رہے تھے۔ تلنگانہ اسمبلی کے احاطے میں سانپ کے پائے جانے سے سنسنی دیکھی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ میڈیا پوائنٹ کے پاس سانپ دیکھا گیا تھا، تاہم پولیس اور سیکیورٹی عملے نے اسے پکڑ لیا۔ چھ گارنٹیوں پر عمل کا مطالبہ کرتے ہوئے بی آر ایس پارٹی کی طرف سے جمعے کو بھی گن پارک کے پاس احتجاج کیا گیا۔ سینئر لیڈرز کے ٹی راما راؤ، ہریش راؤ کی قیادت میں یہ احتجاج کیا گیا۔ بی آر ایس کے لیڈرز اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے، جس پر حکومت کو 6 وعدے یاد دلائے گئے۔ معذورین کے 54,000 کے بقایا جات، بے روزگار نوجوانوں کے لیے 2 لاکھ روپے کی امداد، آٹو ڈرائیورز کے لیے 24,000 روپے، 4,000 پینشن، غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے 1 تولہ سونے دینے کا بھی وعدہ یاد دلایا۔ మోకా దోస్తిరి దోఖా చేస్తిరి కన్ను మూసి తెరిచే వరకు మొత్తం దోస్తిరి మాయా చేస్తిరి మత్పారిస్తిరి అందమైన తెలంగాణ నాగం చేస్తిరి తొండి చేసినరు కొడుకో మొండి చెయ్యి చూపినరు కొడుకా తొండి చేసినరు కొడుకో మొండి చెయ్యి చూపినరు కొడుకా ఇందిరమ్మ రాజ్యమని కొడుకో నిన్ను నిండా ముంచినరు కొడుకా تلنگانہ میں تیسری پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے قیام کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں۔ حکومت نے تلنگانہ ریتو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ کے قیام کا فیصلہ کیا ہے تاکہ زرعی شعبے کو برقی سربراہی مؤثر بنانے کا کام علیحدہ کمپنی کو تفویض کیا جائے۔ حکومت نے اس سلسلے میں 11 مارچ کو احکامات جاری کیے اور سینئر IAS عہدیدار مشرف فاروقی کو کمپنی کا صدر نشین اور مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ 4 ڈائریکٹرز کے تقررات عمل میں لائے گئے۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز میں گورنر اسپیشل چیف سیکرٹری انرجی، ٹرانسکو کے صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر، ریتو ڈسکام کے صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر، سدرن اور ناردن ڈسکامز کے صدر نشین اور دونوں ڈسکامز کے ڈائریکٹر فائنانس کو شامل کیا گیا۔ ریتو ڈسکام نے تلنگانہ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کو اگادی کے موقع پر درخواست پیش کرتے ہوئے کمپنی کے لیے ڈسٹریبیوشن لائسنس کی اجرائی کی اپیل کی تاکہ کمپنی اپنی کارکردگی کا آغاز کر سکے۔
محمد اظہرالدین وزیر اقلیتی بہبود و پبلک انٹرپرائزز حکومت تلنگانہ نے تلنگانہ کی عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ یہ عید تلنگانہ کی عوام کی ہر شعبہ حیات میں کامیابی، ترقی، خوشحالی کا پیغام لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک کے دوران روزوں اور دیگر عبادات اپنے عزیز و اقارب کے دکھ درد، ضرورت مندوں کے احساس کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر اور صبر کا پھل عید کی خوشیاں ہیں۔ عید ہمارے اتحاد، یکجہتی کے اظہار کا موقع ہے۔ تلنگانہ کی عوام ہمیشہ سے عید اور تہوار مل جل کر مناتے ہیں۔ اتحاد، بھائی چارگی ہماری ترقی کا ضامن ہے۔ محمد اظہرالدین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں تلنگانہ ہندوستان میں سیکولر اقدار اور روایات، بالخصوص اقلیتوں کی تعلیمی و معاشی ترقی کا مشعل بردار بن چکا ہے۔ 15 مارچ کی دعوت افطار میں وزیر اعلیٰ کے الفاظ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں، جنہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ تلنگانہ میں سب کی ترقی کے لیے سب کو مساوی مواقع حاصل ہیں۔ رنگا ریڈی ضلع کے چیوڑلہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں جمعے کی صبح اچانک زمین کے ہلنے سے مقامی لوگ شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ زوردار آواز کے ساتھ آنے والے ان جھٹکوں کی شدت سے لوگ گھبرا کر یہ سمجھ نہ سکے کہ کیا ہو رہا ہے اور خوف کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ مقامی افراد کے مطابق جمعے کی صبح تقریباً 9:30 بجے اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی اور چند لمحوں تک زمین ہلکی سی لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زمین میں جھٹکوں کی وجہ سے گھروں میں موجود اشیاء ہلنے لگی اور برتنوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، جس سے لوگ پریشان ہو کر سڑکوں پر نکل آئے۔ حکام اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا یہ کم شدت کا قدرتی زلزلہ تھا یا قریبی کانوں میں ہونے والے دھماکوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی لرزش تھی۔ دونوں شہروں کی عیدگاہوں اور بڑی مساجد میں نماز عید الفطر کے سلسلے میں وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ عیدگاہ میرالم میں صبح 10 بجے نماز عید الفطر ادا کی جائے گی۔ حافظ و قاری محمد رضوان قریشی خطیب مکہ مسجد امامت کریں گے اور خطبہ دیں گے۔ نماز سے قبل مولانا سیف اللہ اور مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا فضائل عید الفطر بیان کریں گے۔ وقف بورڈ کی جانب سے عیدگاہ میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسی طرز پر عیدگاہ مادانہ پیٹ میں صبح 10 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔ مولانا سید محمود حسین خطبہ دیں گے۔ قاری سید محمد یوسف مدنی نماز عید کی امامت کریں گے۔ عیدگاہ قدیم فصلانسر میں نماز عید 9 بجے ہوگی۔ عیدگاہ گنبدان قطب شاہی گولکنڈہ میں نماز عید 9:30 بجے ہوگی۔ عیدگاہ چلکل گڑھے میں 8:15 بجے ہوگی۔ عیدگاہ پہاڑی شریف میں نماز عید 9:30 بجے ہوگی۔ عیدگاہ جیلانیہ ہائی ٹیک سٹی میں نماز عید 9:30 بجے ہوگی۔ عیدگاہ صنعت نگر میں 9:30 بجے ہوگی۔ عیدگاہ کارخانہ سکندرآباد میں نماز عید الفطر 9:30 بجے ادا کی جائے گی، جبکہ عیدگاہ لنگر حوض میں نماز عید الفطر 10 بجے ادا کی جائے گی۔ بڑی مساجد کے تحت شاہی مسجد باغ عامہ میں نماز عید 9:30 بجے اور جامع مسجد عالیہ میں 9 بجے نماز عید پڑھائی جائے گی۔ یونین پبلک سروس کمیشن نے کل وقتی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کی تقرری کے سلسلے میں چہارشنبے کو 3 امیدواروں کے ناموں پر مشتمل ایک فہرست ریاستی حکومت کو بھیجی ہے۔ حتمی فہرست میں 1991 بیچ کے IPS آفیسر CV آنند، 1994 بیچ کے IPS آفیسر VP آپٹے اور سومیا مشرا کا نام شامل ہے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ موجودہ DGP شیودھر ریڈی، جو اگلے مہینے کی 30 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، گریٹر حیدرآباد کے تحت 3 علیحدہ کارپوریشنوں میں اسمارٹ لائٹنگ سسٹم کو متعارف کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے شاہراہوں پر عصری اسٹریٹ لائٹس نصب کی جائیں گی۔ شہری علاقوں میں انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے حکومت نے اسمارٹ اسٹریٹ لائٹنگ پروجیکٹ تیار کیا ہے، جس کے ذریعے شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ پروجیکٹ کے لیے
1341 کروڑ کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے، جس کے تحت اہم علاقوں میں 7,60,000 اسٹریٹ لائٹس نصب کی جائیں گی۔ GHMC کے علاوہ سیبرآباد اور ملکاجگیری کارپوریشنوں کے حدود میں اسمارٹ لائٹنگ سسٹم پر عمل کیا جائے گا۔ منصوبے کے مطابق گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشنز کے حدود میں 3,30,487 اسٹریٹ لائٹس نصب کی جائیں گی، جبکہ سیبرآباد کارپوریشن کے تحت 1,85,258 اور ملکاجگیری کارپوریشن کے تحت 2,44,846 اسمارٹ اسٹریٹ لائٹس نصب کی جائیں گی۔ پروجیکٹ کے تحت 10 سال تک مینٹیننس کا کنٹریکٹ دیا جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ جو لوگ قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عروج دے گا۔ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں عزت کا تاج پہنائے گا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا بہترین معجزہ ہے۔ علماء کی صحبت اختیار کرو، قرآن شفا دیتا ہے۔ مکہ مسجد میں جلسے یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا حوالہ دیتے ہوئے مسلمانوں کو دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کی بھی تلقین کی۔ موجودہ حالات کا احاطہ کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل مسجد اقصی اور بیت المقدس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مسجد اقصی اور بیت المقدس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو دنیا کا ایک ایک بچہ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو کھڑا ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات پر بیرسٹر اویسی نے مودی حکومت کے موقف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ عالمی سطح پر جنگ کے اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ حکومت کو مسلمانوں سے اپنی نفرت کا پردہ گرانا چاہیے۔ انہوں نے وارانسی میں کشتی میں روزہ کھولنے والے نوجوانوں کو گرفتار کرنے کی بھی سخت مذمت کی۔ بیرسٹر اویسی نے دہلی کے اتم نگر میں مسلمانوں کو ہراساں کرنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ گئے اور جانے کے بعد آپ بول رہے ہم کو نہیں معلوم تھا ایسا ہوگا۔ آپ کو کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ جان کر گئے کہ حملہ ہوگا، آپ یہ جان کر گئے کہ امریکہ اپنے 2 ایئرکرافٹ کیریئر 400 جیٹ کو تیار کر کے رکھا تھا۔ آپ نکلے وہاں سے اور وہاں پر حملہ شروع ہو گیا۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ بھارت میں 60% گیس قطر سے، سعودی عرب سے، باہر سے امپورٹ کرتے ہم۔ انہوں آتم نربھر بھارت بولتے، میڈ ان انڈیا سب ہے وہ۔ 60% گیس باہر سے آتی، اسٹریٹ آف ہرموز وہاں سے آتا پورا تیل، 90% تیل تو 60% تیل اور 90% گیس وہیں سے آتی۔ پہلے کیا تھا؟ لاجسٹیکل پرابلم تھا، وہ بند تھا، ابھی بھی بند ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ پروڈکشن کا پرابلم ہو گیا۔ پہلے کیا تھا؟ نہیں کھل جائیں گا، بند ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب پروڈکشن کا پرابلم ہو گیا۔ قطر کا جو گیس کا فیلڈ ہے وہاں پر بمباری ہو گئی، ایران نے کر دی۔ اب وہاں پر 8 مہینے کے بعد سے گیس کا پروڈکشن شروع ہوگا، 8 مہینے کے بعد۔ اور یہاں پہ حکومت کیا بول رہی؟ نہیں کچھ نہیں، ہمارے پاس گیس ہے۔ ارے تمہاری زبان کی گیس سے دیش پریشان ہے 11 سال سے۔ پورے چھوٹے چھوٹے دکانیں ختم ہو گئے، منڈیوں پہ جو لوگ اپنا کاروبار کرتے تھے ختم ہو گئے، ہائی وے پہ ڈھابے بند ہو گئے۔ مگر حکمرانوں کو، ارباب مجاز کو فکر ہی نہیں ہے، دیش کے وزیر اعظم کو۔ میں پہلے سے کہہ رہا تھا ہم نہ ایران کے ساتھ تھے نہ عرب ممالک کے ساتھ تھے، ہم سب کے ساتھ تھے، ہم سب کے ساتھ تھے، مگر ہم فلسطینیوں کے کاس کو اپنا کاس سمجھتے تھے۔ مودی نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ٹرمپ اور نیتنیاہو کے خانے میں جمع کر دیا۔
اب آپ کیا جا کر جنگ رکائیں گے؟ اگر آپ نیوٹرل ہوتے، غیر جانبدار ہوتے تو ہو سکتا کہ آپ کی بات میں اور وزن ہوتا. میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. ارے کھل کے بولو نا، آپ کے جنگ غلط ہے، یہ جنگ غلط ہے، بولو آپ. ارے تم کو اگر ایران سے محبت نہیں، یہ قطر سے، سعودی عرب سے، بحرین سے، کویت سے محبت نہیں، تو کم سے کم وہ بھارت کے 1 کروڑ لوگ جو دبئی، ابو دھابی، راس الخیمہ، شارجہ، دوحہ، کویت، بحرین، سعودی عرب میں 1 کروڑ لوگ بھارت کے کام کرتے ہیں. اس دیش کا 50% فارن ایکسچینج وہ لوگ کما کے بھی جاتے. مودی جی کم سے کم ان کے لیے تو بول دو آپ. اگر وہ ممالک کمزور پڑ جائیں گے، خدا نہ خواستہ ان کی معیشت پہ، اکانومی پہ اثر پڑے گا، تو پھر ہمارے غریب واپس آ جائیں گے نا. ان کا تو خیال رکھو. ارے آخر کیا وجہ ہے بی جے پی RSS والوں، تم کو دیش کے ان غریبوں سے محبت نہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر پیسہ کما کر دیش کو بھی جاتے ہیں، مگر آپ ٹرمپ اور نتنیاہو کے لیلا اور مجنو بنے ہوئے. آپ ان کی محبت میں گرفتار ہیں. جو غریب وہاں پر بیٹھ کر کما کر بھارت کو فارن ایکسچینج بھیجا رہا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے آپ کو. جنگ تو ایک دن ختم ہوگی. جب ختم ہوگی تو وہ دیش کیا کریں گے؟ نہیں ہمارے پہ بہت خرچہ ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ واپس آنا شروع کریں گے، اس کے گھر میں چراغ کو مودی آ کے جلائیں گے. اس کے گھر، اس کو نوکری اس کو یہ بی جے پی RSS والے دیں گے. ارے اگر نوکری ہوتی تو 1 کروڑ لوگ نہیں جاتے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے ضعیف ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی بیمار ماں کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاتے. میرے بھائی 1 کروڑ لوگ ہیں، بھارت کے ناگرک ہیں. دبئی میں، UAE میں، حیدرآباد کے کم سے کم 15 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. سعودی عرب میں ہیں، قطر میں ہیں. ان کی نوکریوں کا کیا ہوگا؟ مگر ہمارے وزیر اعظم بڑی دیر کے بعد حرکت کر رہے ہیں. کبھی کبھی باسی کڑی کو بھی ابال آ جاتا، اب ان کو ابال آیا ہے. مگر آپ بتائیے کیا ہوگا؟ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تلنگانہ میں ماہ اپریل سے شروع ہونے والے فہرست رائے دہندگان پر گہری نظر ثانی SIR کے ضمن میں جمعے کو دارالسلام میں ایک ہیلپ لائن نمبر اور ہیلپ لائن ڈیسک کا آغاز کیا. اس موقع پر مجلسی ارکان مقننہ بھی موجود تھے. بیرسٹر اویسی نے اس موقع پر SIR میں عوام کی سہولت کے لیے مجلس کی جانب سے تیار کردہ اپلیکیشن اور فارم کی بھی رسمی اجرا انجام دیں. صدر مجلس نے اس موقع پر مجلسی ارکان مقننہ اور ان کے ارکان خاندان کے ناموں کی فہرست رائے دہندگان میں تلاش کرتے ہوئے میپنگ کے طریقہ کار کا بھی آغاز کیا اور بتایا کہ دارالسلام میں جو ہیلپ ڈیسک شروع کیا گیا ہے، اس ہیلپ ڈیسک پر روزانہ 3 افراد کو متعین کیا جا رہا ہے تاکہ وہ یہاں سے رجوع ہونے والوں کی مدد کر سکیں. اس موقع پر ہیلپ لائن نمبر کا بھی اعلان کیا اور بتایا کہ فون نمبرات 9100043150، 9100043151 اور 9100043152 پر کال کرتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت عوام استفادہ کر سکتے ہیں اور دارالسلام کے ہیلپ ڈیسک سے رجوع ہو کر بھی میپنگ میں آسانی کروا سکتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج دارالسلام میں 19 مارچ 2026 کو جو SIR ہونے جا رہا ہے آئندہ مہینے سے تلنگانہ میں، اس سلسلے میں ایک ہیلپ لائن کا ڈیسک کا آغاز کیا گیا ہے اور یہاں پر 3 لوگ بیٹھے رہیں گے صبح 10:30 بجے سے شام میں 4 بجے تک. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پورے تلنگانہ کے پورے 119 اسمبلی حلقہ جات کا پورا ڈیٹا ہے 2002 کا اور 2025 کا. اور جس کسی کو بھی آپ کو اس بارے میں تفصیلات یا معلومات حاصل کرنا ہے
वो बराए मेहरबानी दारुसलाम को आ सकते हैं। अगर वो आ सकते हैं दारुसलाम आइए और अपना नाम बताइए और उसको हम 2025 के वोटर लिस्ट से चेक करके और उसकी किस तरह से मैपिंग हो सकती है 2002 के वोटर लिस्ट से, वो तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग एक हेल्पलाइन का नंबर हमने बनाया है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक है 9100043150, दूसरा नंबर है 9100043151, तीसरा है 9100043152। ये जो यहाँ पर सेंटर खोला गया है तेलंगाना के एसआईआर के सिलसिले में ही खोला गया है और तेलंगाना के जो कोई भी हजरात हों बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, आप इस नंबर पर बात करके आप अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करेंगे 2025 का, फिर 2002 में आपका नाम है तो आपको बता दिया जाएगा। और अगर किसी का 2025 में नाम है और 2002 में उनका नाम नहीं आया तो 30 जून 1987 में अगर उनकी पैदाइश 30 जून 1987 से पहले पैदा हुई और उनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो उनको अपना एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। जो 10 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने दिए, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड भी है, आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी है, साथ ही साथ जितने उसमें और 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप दे सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 के बाद हुई है और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में, यानी 1 जुलाई 87 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में आपकी पैदाइश हुई है और आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। एक तो खुद का डॉक्यूमेंट आप, और फिर दूसरा या तो आपके वालिद का या आपकी वालदा का या आपके मदर का या फादर का अपने डॉक्यूमेंट साथ सबमिट करना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी ये है जिसकी पैदाइश 3 दिसंबर या उसके बाद हुई है, 3 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, तो उनको और उनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो उनको 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एक खुद का उनका डॉक्यूमेंट, दूसरा उनके वालिद का डॉक्यूमेंट, तीसरा उनकी वालदा का डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ें हैं और हमारा मकसद एक ही है कि किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से ना कटें। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आइंदा महीने तेलंगाना में जो अप्रैल में एसआईआर शुरू होगा उसमें खुदा ना खास्ता अगर आप कोताही बरतेंगे, आपका नाम नहीं आएगा, तो ये मरकज़ी हुकूमत बीजेपी की ये चाहती है कि जिस किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा उसको ये बताया जाएगा कि वो भारत का शहरी नहीं है, सिटीज़न नहीं है, जबकि क़ानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी की शहरियत देखने का इख्तियार नहीं है। ये काम मरकज़ी हुकूमत का है, वो NPR NRC के वक्त रूल्स भी हैं, उसको बाला इताक़ रखकर मरकज़ी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से ये काम करवा रही है। बहरहाल हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम तेलंगाना में जिस किसी का भी नाम है वो नाम दोबारा SIR में आ जाए, ताकि ना सिर्फ आपको वोट डालने का इख्तियार रहेगा बल्कि आपकी जो शहरियत का सबूत आगे जाकर कोई ना पूछे। इसलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप आइए। और इस जगह पर यहाँ पर हमने 3 लोगों का तकर्रुर भी किया है, हेल्पलाइन नंबर भी मैंने आपको दिया है और हमारे पास एक फॉर्म भी है। और ये फॉर्म ये है कि इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका नाम वाम लिखा जाएगा पूरा, यहाँ पर आपकी तफसीलात होंगी और जिस किसी का नाम 2002 में नहीं है उनके वालिद वालदा, उनके दादा दादी, नाना और नानी से मैपिंग करेंगे और वो इसमें रिकॉर्ड निकलेगा जो है उनका, जिसका नाम है यहाँ पर, जिसका नाम नहीं है उनके वालिद वालदा, दादा दादी, नाना नानी से उनको जोड़कर इनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। ये हम इसलिए फॉर्म भी तैयार कर रहे हैं ताकि कल जब BLOs आएंगे आपके पास पहले से ही आपके पास एक
सबूत होगा, आपके पास पूरी मैपिंग हो जाएगी, इससे आपका नाम नहीं कट सकता है। तो अब हम आपको उसका एक मज़ाहिरा करके दिखाएंगे। जैसा मिसाल तौर पर अब जुल्फ़िकार साहब है, जुल्फ़िकार साहब का आप देखिए, इधर से आ जाओ, सही है पूरा 2002 के वोटर लिस्ट में एड्रेस सही है आपका। एक जुल्फ़िकार साहब के नाम आने से जुल्फ़िकार साहब के घर में उनकी बेगम का, उनके औलाद का, बच्चों का, पूरों का नाम उससे मैपिंग हो जाएंगे। 218 ओल्ड है ये, 248। ये जुल्फ़िकार साहब, ये आप रखना पड़ेगा आपको, और जब BLOs आएंगे आपके पास, आप ये बताएंगे तो ना सिर्फ इसमें आपका नाम बल्कि आपकी बेगम का और पूरे आपके बेटा और बेटियों का, दामाद का, सबका इंशाल्लाह इससे मैपिंग हो जाएंगे। आइए बलाल साहब, आइए निकालो उसको, पूरा लिखो। लीजिए बलाल साहब का दो, मेरा साहब आइए। माजिद में बैठो। अहमद सादी का नाम डालो, पूरा नाम बोलो। 2002 में क्या है? अहमद सादी महेश्वरम, अभी मौजूदा महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है। 2002 में वो हल्का असेंबली चार मीनार में था, एरिया चंद्रावटा में था। नहीं, मैं थोड़ा हिस्सा चार मीनार में था ना। हाँ, चार मीनार, मलकपेट पूरा आता था। मलिक का नाम सालेह। हाँ, चल आ जाओ। शायर खलीज से मशहूर हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए जलील निज़ामी के एज़ाज़ में आलमी उर्दू महवर रियाज़ ने ख़याम रेस्टोरेंट रियाज़ में एक पुरवक़ार शेरी नशिस्त का अहतमाम किया, जिसकी सदारत माहिर तालीम डॉक्टर SM शौकत परवेज़ ने की। मसनद एज़ाज़ पर मेहमान एज़ाज़ी जलील निज़ामी बिराजमान थे, जबकि मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से अलशिफा मेडिकल के रूह रवां और फ़ाल समाजी कारकुन डॉक्टर इदरीस सलीम ख़ां और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ शरीक हुए। निज़ामत के फ़राइज़ मकबूल नाज़िम मुशायरा हसन आरज़ी ने अंजाम दिए। महफ़िल का आगाज़ उमर अहमद की तिलावत कलाम अल्लाह से हुआ, जिसके बाद मेहमानान इकराम की खिदमत में गुलदस्ते पेश किए गए। साहिब एज़ाज़ जलील निज़ामी की शालपोसी के बाद एक यादगारी मोमेंटोज़ भी आलमी उर्दू महवर रियाज़ की जानिब से उनकी शेर व अदब में देरीना खिदमात के एतराफ़ में पेश किया गया। जलील निज़ामी की किताब आखिरी हल, जो हम्दो नात का मजमुआ है, उसकी रस्म इजरा भी अमल में आई। आलमी उर्दू महवर के सदर इफ्तिखार राग़िब ने कलमात इस्तक़बालिया पेश किए। इजलास के बाद शेरी नशिस्त भी मुनक़्क़िद हुई। रेनुवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल की जानिब से 14 मार्च हफ्ते को दावत इफ्तार का अहतमाम ऑफिसर्स मेज़ फंक्शन हॉल में किया गया।
ڈاکٹر پی سریدھر مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او رینووا گروپ آف ہاسپٹلس نے صدارت کی، جبکہ ایس اے ہدا سابق ڈی جی پی متحدہ آندھرا پردیش اور ڈاکٹر این ستیہ نارائنا نے مہمانان کی خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب کیا۔ پروفیسر محمد مسعود احمد سی او او رینووا بی بی کینسر ہاسپٹل اور ڈاکٹر سید اکرم میڈیکل ڈائریکٹر نے مہمان اور مدعوین کا خیر مقدم کیا۔ بعد افطار پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ سعودی عرب ریاض میں غیر مقیم ہندوستانیوں کی تنظیم بزم فروغ اردو سعودی عرب کے زیر اہتمام دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ صدر تنظیم باسط ابو معاذ کے مطابق ہوٹل نیاگرا حیدرآبادی میں منعقدہ دعوت افطار میں ڈاکٹر اشرف علی، ڈاکٹر اطہر محی الدین، ڈاکٹر محمد سلیم، سینئر جرنلسٹ سیف الدین، عبدالنعیم قیوم، خالد عبدالکریم، محمد نجم الدین، محمد نصیر، محمد نثار، سید نصیر، شہباز خان و دیگر شریک ہوئے۔ مسعود غازی، جنرل سیکرٹری بزم فروغ اردو نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ قطب اللہ پور دنڈیگل ضلع میڈچل ملکاجگیری میں حکومت تلنگانہ کے فراہم کردہ 2 BHK کے رہائشیوں کی اپیل پر بزم اتحاد گروپ کے ملت کا درد رکھنے والے ممبران نے رمضان المبارک میں عبادات کے لیے مسلمانوں کو آرام سے نمازیں پڑھنے کی غرض سے بہت ہی عمدہ قسم کا اور مکمل سہولتوں سے آراستہ، جہاں بارش اور دھوپ سے بچاؤ کا خیال بھی رکھا گیا ہے، ایک وسیع و عریض مسجد جیسا ہی شیڈ صدر محترم احمد الدین اویسی کی ہدایت پر تعمیر کر کے حوالے کیا ہے، جسے فیس 1 تعمیر کہا گیا ہے۔ اس عارضی شیڈ میں 250 کے لگ بھگ مصلیوں کے اطمینان سے نماز ادا کرنے کی سہولت ہے۔ اس نیک کام کو تکمیل تک پہنچانے میں TRS حلقے قطب اللہ پور کے MLA شری KP وویکانند اور شری S راجو MLC، علاقائی مائنرٹی لیڈر محمد راحت علی، مقامی مسجد کمیٹی صدر عبدالحفیظ اور دیگر اراکین کا بہت تعاون شامل رہا۔ بزم اتحاد گروپ کے علاقائی صدر محمد عبید الرحمان، ڈائریکٹر حسن بایزید، علاقائی نائب صدر محمد علی نیر، عبدالقیوم علاقائی صدر جدہ، جنرل سیکرٹری جناب امجد حسین زبیر اور خازن ذاکر حسین کی نگرانی میں یہ فلاحی کام انجام پایا۔ بزم اتحاد کا قیام قریب 40 سال پہلے زندہ سعودی عرب میں عمل میں آیا۔ یہ تنظیم ہمارے گلوبل پریزیڈنٹ جناب احمد الدین اویسی صاحب اور گلوبل وائس پریزیڈنٹ جناب یوسف الدین امجد صاحب کی نگرانی اور سرپرستی میں اپنی کارکردگی میں مصروف ہے۔ بزم اتحاد سوشل اور چیریٹی کاموں میں حصہ لیتی ہے، جس میں غریب اور مستحق افراد خاندان کی مدد کرنا، جس میں لڑکیوں کی شادی کروانا، راشن تقسیم کرنا، تعلیمی میدان میں فائنانشیل سپورٹ کرنا، فری میڈیکل کیمپ کروانا، مساجد کی تعمیر کروانا، عالمی مشاعرے کروانا اور اس طرح کے کام شامل ہے۔ بزم اتحاد کے 3 برانچز ہیں، حیدرآباد، جدہ اور مدینہ منورہ میں قائم ہے۔ میں بزم اتحاد گروپ کے تمام ممبران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں،
जिन्होंने अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दक्कन एनआरआईज एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में रमज़ान ईद गिफ्ट्स की तकसीम मुस्तहिक़ ख़ानदानों में अमल में लाई गई। चेयरमैन ट्रस्ट इंजीनियर सैयद अब्दुल ख़दीर खालिद ने इस तकरीब की सदारत की, जबकि उनकी अहलिया ने इस प्रोग्राम की निगरानी की। इस मौके पर ट्रस्ट की खिदमात की सताइश करते हुए इजहार तशक्कुर के तौर पर एलिगेंट फाउंडेशन की सरबराह मसरत परवीन ने इंजीनियर सैयद अब्दुल ख़दीर खालिद और उनकी अहलिया को तहनीत भी पेश की। वाज़ेह है कि जारिया साल रमज़ान में ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 2 मरहलों में मुस्तहिक़ और गरीब ख़ानदानों में 700 राशन पैक्स की तकसीम भी अमल में लाई और इस मरतबा अज़ला का अहाता भी किया गया है। इस ट्रस्ट के सरगर्म अराकीन में वाइस चेयरमैन सैयद कलीम के बशमूल हरकियाती अराकीन असदुल्ला ख़ान मौज़म नवाब, हामिद अली मोइज़ आलिम, इंजीनियर GMK अनवर, इंजीनियर मोहम्मद गौस, अब्दुल अज़ीज़ KB, महमूद HM, SA शाहिद, FK जावेद, मोहम्मद आशिक अली के अलावा दीगर भी शामिल हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत ने 3,24,000 करोड़ रुपए के भारी बजट को असेंबली में पेश किया। रियासत की फीकस आमदनी 4,18,931 रुपये तक पहुंच गई। आवाम ही हमारी अव्वलीन तरजीह, रियासती वज़ीर फाइनेंस की असेंबली में तकरीर। हुकूमत की 6 गारंटीज को रूबे अमल लाने के लिए 50,713 करोड़ रुपये बजट में किए गए मख्तस। हुकूमत हर हाल में अपने वादे पूरे कर रही है, भट्टी विक्रमार्का ने किया दावा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने को मुसलमान यकीनी बनाएं। मक्का मस्जिद में जलसे यौमुल कुरान से सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। SIR के ज़िमन में आवाम की रहनुमाई के लिए दारुसलाम में एक हेल्प डेस्क का किया गया आगाज़। इस्तेफादा करने आवाम से सदर मजलिस और अराकीन असम्बली की अपील। तेलंगाना DGP के लिए 3 ओहदेदारों के नामों की मरकज़ ने दी मंजूरी। CV आनंद मुतवक्को DGP हो सकते हैं। GHMC के हुदूद में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम मुतारुफ करने का किया गया फैसला। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।